اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں کا یہ بابرکت مہینہ ماہ ذی الحج، اللہ تعالیٰ کی ضیافت کے دن، اللہ تعالیٰ کی لا تعداد نعمتوں اور خوشیوں کا دن بھی قریب ہے اور قربانی کے ایام قریب ہیں۔ اور آپ مومنین سے عرض ہے کہ قربانی کے ایام میں خصوصاً جب آپ قربانی کریں اللہ کی راہ میں کسی بھی جانور کی، تو یقیناً آپ اس گوشت کو مستحقین، غریب، فقراء اور یتامہ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خداوند عالم آپ سب کے مال و رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ یہاں پر آپ کی خدمت مبارک میں 3 وظائف ہیں جو بیان کرنے ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ تو یہاں پر آپ کی خدمت مبارک میں ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے مومن مرد، مومنہ خاتون اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ محشور ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ان کا حشر و نشر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو انجام دے، اس دعا کو پڑھے، تو اگر اسی رات خدا نخواستہ اسے موت آ جائے تو وہ ایسے اس دنیا سے رخصت ہوگا کہ گویا کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور تیسرا اور آخری عمل ہے کہ جو شخص اس عمل کو انجام دے گا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو سامعین عزیز، سب سے پہلا عمل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محشور ہونے کا۔ اسماعیل بن سہیل کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کی، مولا مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں کہ جس کے پڑھنے سے میں دنیا اور آخرت میں آپ علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ رہوں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے وہ عرض کرتے ہیں کہ میرے لیے یوں لکھا، سورہ انا انزلناہ زیادہ پڑھا کرو اور اپنے لبوں کو استغفار کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، یعنی زیادہ استغفار کرو۔ یعنی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محشور ہو، تو امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے زیادہ سے زیادہ سورہ قدر کی تلاوت کرے اور کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر استغفر اللہ، باقی جو استغفار کی کلمات ہیں وہ ان کو جاری کرے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن دنیا اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت بھی حاصل ہوگی اور قیامت کے دن ان پاک ہستیوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور دوسرا عمل کہ جس کی کرنے کی وجہ سے انسان کی توبہ قبول ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جناب عباس عرض کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے جو خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا سے سنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص صبح اور مغرب کی آذان سنے اور وہ دعا پڑھے، دعا آنے والی ہے، وہ دعا پڑھے، تو اگر اس رات اسے موت آ جائے تو وہ گویا دنیا سے توبہ کر کے رخصت ہوا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دعا کون سی ہے سامعین عزیز؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک باقبال نہارک وادبار لیلک وحضور صلواتک واصوات دعائک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تتوب علی انک التواب الرحیم۔ تو یہ دعا ہے، کتاب عیون اخبار الرضا میں ہے۔ اس دعا کو بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی خداوند عالم توبہ بھی قبول کرے گا اور جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ آخری اور تیسرا عمل یہ ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہو، تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے۔ اور یہ دعا کتاب المصباح میں بھی ہے اور بلد الامین میں بھی ہے اور کتاب الجنت الواقعہ والجنت الباقیہ میں بھی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ کہ جو شخص بھی یہ دعا پڑھے اور اسے اپنا وطیرہ بنا لے، یعنی ہر دن اس دعا کو پڑھتا رہے، تو وہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اعطنی الہدی وثبتنی علیہ امنا من لا خوف علی
ولا حزن ولا جزع انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سامعین عزیز، آپ سے عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ مومنین کی مومنات کی سماعتوں تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔